اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضی، بہم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، شکر و احسان، بزرگوں کے نام پر سجنے والی یہ مجلس، اور اس مجلس کے موضوعات، عنوانات ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ، مختلف، لیکن ہر موضوع دل کو چھونے والا ہوتا ہے۔ اور صوفیوں نے وہ راہ چنی ہے جس پہ چلتے ہوئے دل بہت جلدی اللہ رب العزت سے جڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بزرگوں کے اس فیضان کو بہت عام فرمائے اور ہم سب کو اس سے مستفیض اور مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مہینے ہم نے اور آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا مشاہدہ اور یقین۔ اس ضمن میں بات آئی کہ روئے تھے باری تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، دیکھا جا سکتا ہے نہیں دیکھا جا سکتا، اور گرچہ کہ بہت گاڑی اور بہت عمیق گہرائی والی یہ بحث ہے، موضوع ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کہنے سننے کا حوصلہ یوں ہم نے کیا کہ مشکل کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر کسی چیز کو پورا پایا نہیں جا سکتا تو پورا چھوڑا بھی نہیں جانا چاہیے۔ کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ گاڑے گاڑے موضوعات، یہ بڑے سخت اور بڑے گہرے اور بڑے اونچائی کا درجہ رکھنے والے موضوعات کیوں چھیڑے جاتے ہیں یا بات کیوں کی جاتی ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ اگر کسی موضوع کو پوری طرح سے ہم سمجھ نہ سکے یا سمجھا نہ سکے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اللہ کی بات ہو، کسی درجے میں ہو، کچھ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ کچھ نہ کچھ ضرور پائے گا۔ وہ مقام نہ مل سکے، اس مقام تک پہنچ نہ سکے، یہ الگ بحث ہے، لیکن ہر وہ بڑی چیز ہم جسے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کیا ہر کوئی اس چیز کو پا لیا کرتا ہے؟ جو شوق ہمارے دل میں ابھرتے ہیں، کیا اسے ہم حاصل کر پاتے ہیں؟ ہر شوق کو، اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر پسند کو نہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو بڑے دل و جان سے چاہتا ہے نا، تو ویسا اگر نہ کر پایا تب بھی اس جیسا کچھ کرنے لگتا ہے، اس جیسا کچھ کرنے لگتا ہے۔ بچے بھی آپ دیکھیں گے ٹی وی اور موبائل کے اندر کیا کیا کچھ دیکھتے، کیوں ان کی عادتیں بگڑتی ہیں؟ وہ کچھ دیکھتے ہیں نا، ویسا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ویسا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو چیز دیکھتے ہیں نا ہم، چاہے وہ کھیلوں کی بات ہو، تماشوں کی بات ہو، کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجیے گا۔ بطور مثال کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ
آپ جانتے ہیں کہ وہ پوزیشن آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی سطح پر آپ اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں. یاد رکھیں، اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں، یہ بات ضرور ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ کیسا ہی موضوع ہو، اس موضوع کی انتہا کو ہم پا سکیں یا نہ پا سکیں، کم سے کم اس موضوع سے قرب کا شوق تو پیدا ہو جائے، کوئی خواہش تو بیدار ہو جائے گی. آج کا دیکھیے گا موضوع مدینہ پاک کی حاضری اور وہ زیارت اور آداب کی بات ہم کہہ رہے تھے. بات کیا تھی؟ شوقی تو دلانا تھا. ہاں، کتنے جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ پہنچ نہیں سکتے. تو نہ پہنچا نہ پہنچے، ارے تو نہ پہنچا نہ پہنچے، تیرا دل تو پہنچ جائے، تیرا دل تو پہنچ جائے. تو اللہ کو دیکھنے کی پوزیشن میں ہم آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، دیکھنے کی خواہش تو بندے میں ہو جائے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک تڑپ تو پیدا ہو. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرب، اس کے ذکر کی بات، اس کے ذکر کا قرب، اس کے سجدوں کا شوق، اس کی عبادت و بندگی کا ذوق ہم میں پیدا ہو جائے. ان باتوں سے اگر یہ بھی مل جائے تو ہمارے وارے نہیں آ رہے ہو جائے اور ہماری کامیابی ہو جائے. مقصد آپ کے سمجھ میں آیا نا؟ تو کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا نے کوئی کیا کارخانہ کھول رکھا ہے ولایت کی تقسیم کا، تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. یہ موضوعات اس لیے کہ ہمارا دل کہیں تو نرم ہو، بندگی کی طرف راغب ہو جائے، مڑ جائے، اللہ اللہ کرنا سیکھ جائے، اللہ اللہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ اللہ کرنے والے اچھے لگنے لگ جائے. ہمیں تو دنیا کا ہر جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اچھا لگتا ہے. ہاں، یہ اللہ اللہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے اچھے لگنے لگتے ہیں. اور حدیث پاک میں یہی دعا ہمیں سکھائی گئی، اے اللہ تیری محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جن سے تیری محبت ہمیں مل جائے. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور عمل بھی ملے تو یوں کہ اس عمل سے تیری محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور عمل بھی وہ ہمیں ملے جو تیری محبت تک ہمیں پہنچا دے. یہ نماز کس لیے؟ نماز برائے نماز خدا تک پہنچنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ. روزہ محض روزہ نہیں ہے، خدا کو پانے کا طریقہ ہے. زکوٰۃ محض چند رقم کا ادا کرنا نہیں ہے، نفس کو مار کر خدا کی بات پر نفس کو تیار کرنے کے نام زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور یہ حج کیا ہے؟ یہ صعوبتیں مشقتیں کیوں کر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان ساری مشقتوں میں کسی ایک وقت کی مشقت کو قبول فرما لے اور اپنا قرب یا اپنی رضا ہمیں اور آپ کو عطا فرما لے. تو ساری چیزیں بس یہی ہے دوستو، ہے نا. اس حوالے سے پھر ایک بات کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی خواہش اگر کرنا معاذ اللہ گناہ ہوتا نا تو حضرت موسیٰ نہ کرتے یہ خواہش. حضرت موسیٰ نے کی نا یہ خواہش، ہاں یہ نہیں کی، حضرت موسیٰ نے کی. تو پتہ چلا خدا کو دیکھنے کی خواہش کرنا یہ اعلیٰ انسانوں کی صفت ہوا کرتی ہے اور یہ خواہش ہوا کرتی ہے. نبی کون؟ کلیم اللہ، ان کی خواہش ہے کہ مولا تجھے میں دیکھوں. تو دیکھنے کی خواہش کرنا تو یہ بڑے منصب والوں کی بات ہے. تو اس خواہش کی کوئی خواہش کرے تو کیا برا کرے. تو صوفیہ اس راہ پر ڈالتے کہ وہ جانتے کہ ہر کوئی اس منزل تک نہیں آ سکتا یا اس مقام کو نہیں پا سکتا. نہ پائے خواہش تو کر لے بندے، خواہش تو کر لے. آپ کو کبھی سنایا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم جن کا ذکر گزرا کہ انہوں نے 120 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت کی خواب. کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ. وہی بات کہ خواب میں دیکھا فرشتوں کے، دیکھا وہ کہ ایک فہرست تیار کر رہے ہیں، فہرست تیار کر رہے ہیں. پوچھا کن کی فہرست ہے؟ کہا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی. حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کیا میرا بھی نام ہے؟ یہ سوچنا کہ میرا نام نہیں ہو سکتا یہ مایوسی ہے، اور یہ خیال آنا کیا میرا بھی نام ہے.
یہ امید ہے، یہ کیا ہے؟ امید ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تمہارا نام نہیں، سمجھے، تمہارا نام نہیں ہے۔ تو کہا اگر میرا نام نہیں ہے تو ان محبوبوں کے چاہنے والوں میں میرا نام ہے، اگر نہ ہو تو ان میں میرا نام لکھ لو۔ اللہ رب العزت کا فرشتوں کو حکم آیا، ابراہیم نے میرے محبوبوں کے محبوب ہونے میں اپنا نام لکھوانے کی خواہش کی، اس کا نام میرے محبوبوں میں لکھ دیا چاہے۔ یہ بھی تو ہے نا ایک طریقہ رب کو پانے کا، رب کے قرب کو پانے کا، اس کی رضا کے حصول کا طریقہ ہے نا۔ اس لیے یہ موضوعات، دل کے موضوعات ہمیں سننا چاہیے، ہے نا۔ کچھ تو خواہش، کچھ تو جذبہ، کوئی تو ہماری کیا کہتے ہیں امید انگڑائی لے، جذبہ بیدار ہو جائے، کبھی تو اس سے سن کر سمجھ کر کے اس مقام کو نہ پا سکے، خواہش بھی نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہم تیرے کیسے بندے ہیں، اپنے ناقص، اپنے بالکل کمزور ترین ہونے کا احساس بھی ہو جائے نا، خدا کی قسم یہی احساس اٹھا کے ہمیں بڑا بنا دے گا۔ کچھ نہ ہو تو کمتر یہ تو ہو کہ اللہ ہماری اس احساس کے بدلے بخشش فرما دے، یہ سب سے بڑا انعام ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ایسے موضوع نہیں ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاکیزہ فرامین میں اس کا ذکر نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہے نا۔ اس کا دیکھنے کا ترجمہ نہیں، ادراک کا ترجمہ ادراک کیجیے۔ اور بہت عاشقین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لفظ قرآن مقدس کا کہ جس کے اردو میں ترجمہ کرنے سے لغزش ہو سکتی ہے یا ذرا احتیاط کا دامن چھوٹ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس لفظ کا وہی معنی کر دیا جو لکھا ہوا ہے۔ جیسے استوا کا معنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے استوا کر دیا، ہے نا، یعنی کوئی اب مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، کھڑا ہے بیٹھا ہے، کوئی ترجمہ نہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے۔ تو ادراک یہاں پر آپ کہیں کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور وہ آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، وہ ہر باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ لطیف، باریک سے باریک چیز بھی اس سے چھپ نہیں سکتی، سمجھے۔ اندھیری رات میں کوئی کالا سیاہ ذرہ بھی اس کے نگاہ قدرت سے ہماری آنکھ میں اس کی نگاہ قدرت سے چھپ نہیں سکتا۔ تو کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر، کسی آنکھ میں اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، اس لیے کہہ دیا کہ کوئی سوچے نہ کہ کوئی ادراک کر سکتا ہے، سمجھے۔ لیکن یہ کہ کبھی ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں۔ قیامت ہوگی، اللہ رب العزت کی رویت جسے کہہ دے نا، اللہ رب العزت کا دیکھنا مومنین کو میسر آنے والا ہے، سمجھے۔ اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے دنیا، اللہ کے دیدار سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں رہو تو مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نعمت دیدار کی نہیں۔ مصطفیٰ کو جو دیکھ لے ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے، کہ ان سے اوپر صرف انبیاء، پھر اور کسی کا درجہ نہیں، صرف دیکھنے کا یہ اعزاز۔ تو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہ، آخرت کا کیا؟ تو بندہ اللہ رب العزت کی رویت حاصل کرے گا، اللہ رب العزت کو دیکھنا اسے نصیب ہو جائے گا۔ تو قرآن مقدس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہوا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے اس دن، یعنی قیامت کے دن، جو تر و تازہ ہوں گے، ناظرہ ضاد سے، الی ربہا ناظرہ زو سے، جو اس دن اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ تو کل قیامت میں گویا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہوگا۔ پھر سوچئے تو صحیح، دنیا کی نعمتیں ہم نے دیکھ ڈالی، اور دنیا کی نعمتیں دیکھی تو اب کسی زبان کو یہ یارہ اور چارہ نہیں کہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ نے جو حسن دنیا کو، اس ناپسندیدہ دنیا کو جو عطا کر رکھا ہے، اسے لفظوں میں بیان کر سکے۔ یہ وہ دنیا جسے اللہ نے پسند نہیں فرمائی، اس میں اتنا حسن رکھا کہ کوئی کما حق ہو اس حسن کا، یعنی دنیا کی حسین ترین چیزوں کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کسی نے سوچا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے چکھا نہیں، وہ نعمتیں وہاں ملنے والی ہیں۔ ہم
ہماری سوچ سے پرے، ہمارے احساس سے پرے، ہمارے ادراک سے پرے وہ نعمتیں ملنے والی ہے۔ جب وہ مل جائے گی تو کیا بات اس پر تمام ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس لیے دکھائے گا، رب تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے روبرو اس لیے کرے گا کہ بندے جان جائیں ان نعمتوں کو، کہ نعمتوں کی وسعت کیسی ہے، انداز کیسا ہے، بلندیاں کیا ہے، اور نعمتوں کی خوبیاں اور حسن اور اس کا جمال کیا ہے۔ جب یہ دیکھ لے تو ان کے دل میں خواہش ہو جائے کہ نعمتیں اتنی حسین ہے تو نعمتوں کو بنانے والا کتنا حسین ہے، یہ خواہش بیدار ہو جائے۔ اور یہ جنتوں کی نعمتیں دیکھ کر جب یہ خواہش بیدار ہو جائے تب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، اے بندو تمہیں جنت میں لے آیا، خوش ہو بندو، خوش ہو۔ بندے کیا عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت تو نے ہمارے چہرے صاف کر دیے، نورانی بنا دیے، ہے نا؟ اپنے کالے ہونے کا زیادہ شکوہ نہ کر، سمجھے؟ جنت میں کوئی کالا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں صاحب سمجھے؟ ہاں، ہم جیسوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، سمجھے؟ کوئی سب ستھرے چہرے والے ہوں گے، حدیث پاک، اجلے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، ناظرہ کہا، تر و تازہ۔ تو کیسے تر و تازہ ہوگی کہ اس تر و تازگی کو کسی نے دیکھا نہ سمجھا ہے آج تک، ہے نا؟ آج تو ہم کوئی صرف نہا کے آ جائے، وضو کر کے آئے تو کہتے چہرہ چمک رہا ہے نا؟ تو دنیا کے پانی سے چہرہ اتنا چمکتا ہے، کسور سلسبیل سے جب نہاؤ گے تو آپ کا وجود، ہمارا وجود اور چہرے کیسے چمکتے ہو۔ ہاں، جب یہ ہو جائے گا تو بندے عرض کریے مولا تو نے ہمارے چہروں کو صاف کیا، کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہ کی، اور تو نے ہمیں جہنم سے دور نہ کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ جہنم سے دور نہ کر دیا۔ جب بندے ان نعمتوں کو یوں کہیں گے اللہ رب العزت وہ حجابات اٹھا دے گا اور سارے جنتی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، سمجھے؟ ادراک اس وقت بھی نہیں، یاد رکھنا ادراک ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑی دیر میں سمجھاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا دیدار کر لیں گے نا۔ تو یہ شوق شاید کیا اتنا نہیں ہوتا ہمیں نا، ہم کسی کو چاہتے ہو تو دیکھنا کتنا پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھنا کتنا پسند کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے محبوبین جو تھے نا وہ سب سے زیادہ رب کو چاہتے، رب کو پسند کرتے، مصطفیٰ علیہ السلام کو چاہتے پسند کرتے، انہیں کو دیکھنے کی ان کی خواہش ہوا کرتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس کی جیسی خواہش دیکھی ویسے اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا، سینکڑوں مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چاندنی رات میں صحابہ کے ساتھ باہر تھے، کیسا کیسا وقت گزرا ہوگا صحابہ کے ساتھ، اور کیا کیا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا؟ وہی مدینے کی گلیاں ہوگی، کون سا حصہ ہم نہیں جانتے، ہے نا؟ اس لیے ہر ذرے کا ادب کرنا ہے، تھوکنے سے بھی منع کیا، پتہ نہیں کس ذرے کے اوپر مصطفیٰ چلے ہو، مصطفیٰ کے صحابہ چلے ہو، ادب ہر چیز کا، سمجھے نا؟ ہوا کیا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لائے، چاند کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا ان قریب جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو اپنے رب کی زیارت کرنے والے ہو، اپنے رب کی زیارت کرنے والے ہو، سمجھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کا چاند دیکھتے ہو کیا کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں نا؟ ایسے یہ رب کا اعزاز، یعنی ہمارے لیے انعام ہے بہت بڑا کہ جو آگ دیکھ نہیں سکتی اس کے نور کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ کو صرف اللہ رب العزت نے وہ تجلیات ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی نگاہ نبوت اس جلال کو وہ برداشت نہ کر سکی۔ ذرا سوچو اللہ رب العزت عام ہم جیسے گناہگار بندوں کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق و عطا سے اور حضور کی شفاعت کے صدقے جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تب یہ انعام ملنے والا ہے۔ کیسا بڑا انعام ہوگا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں
ایک حدیث میں تو آتا ہے، حدیث پاک میں، کہ چاند کو جیسے بے دقت دیکھتے ہو، یا پھر زیادہ سے زیادہ دن میں سورج کو اپنی ننگی نگاہوں سے، اپنی صاف نگاہوں سے جیسے سورج کو دیکھتے ہو یا چاند کو دیکھتے ہو، اس دیکھنے میں کتنی دقت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ دقت اللہ رب العزت کے دیدار میں ہمیں ہونے والی نہیں ہے، اس سے زیادہ دقت نہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس سے زیادہ دقت نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یوں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو دوستانی علی وقار، ذرا یہی سب سے بڑی چیز ہے نا، جنت میں جانے کے بعد اللہ کی رضا، اور رضا کے صدقے اللہ کا جو دیدار ہوگا، اس سے بڑی نعمت کچھ اور ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابھی ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، سارا کچھ دنیا میں نہیں ہے، کچھ تو صبر کرے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے، ہے نا۔ تو صوفیہ نے اس پر بحث کی اور ہمیں اور آپ کو بہت سی باتیں بتائی، ہے نا۔ ان میں سے کچھ باتوں کو کرنے کی سعادت اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے الحمدللہ تعالی حاصل کی، اور بہت سی باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ہمیں علماء سمجھاتے ہیں کہ ادراک اور کہ رویت ہے، یہ عمل احساس، نگاہوں سے سامنے کی کسی چیز کو دیکھنا، یہ رویت۔ ادراک احاطے کے ساتھ مکمل اور کامل طور پر کسی کو دیکھ لینا، یعنی پورا کے پورا وہ آپ کے احاطہ نظر میں آ جائے، اسے ادراک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہے، اس لیے اس کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آئی کیا کہا میں نے آپ سے؟ پھر سمجھاتے ہیں، ادراک کا مطلب ہوتا ہے سمیٹ کے سمو لینا کسی چیز کو، پورے طور پر دیکھ لینا کسی چیز کو، آنکھوں میں کسی کا مکمل طور پر سما جانا، یہ ہے ادراک۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندوں کی نگاہ بہت معمولی ہے اور اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے۔ دیکھنا ایک رخ سے ہو سکتا ہے، ایک جہت سے ہو سکتا، یہ ممکن ہے، ادراک ممکن نہیں ہے، ادراک ممکن نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہ دنیا میں ممکن نہ آخرت میں ممکن ہے۔ اور رویت ان ماتھے کی نگاہوں سے دنیا میں ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت کی صلاحیت جنتیوں کے لیے پیدا فرمانے والا، لیکن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہوگی نا۔ تو بڑی بحث کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے اندر پھر جو ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کئی الفاظ ہیں جن کو اکٹھے استعمال کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں مشاہدہ، اصول، رویت، یقین، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، اور آخر میں اس کی ایک بات نتیجے کے طور پر بیان فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا مقصد جو ہے نا، آخر مشاہدہ، رویت، اصول، یقین، یہ سارے الفاظ کچھ میں نے اس کی تفصیلات بتائی تھی آپ کو، ہے نا۔ ان سب کا مقصد یہ، اس کی آخری روح کیا ہے سمجھے؟ تو وہ اللہ رب العزت کی رویت، اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے، سمجھے؟ تو اس کا الگ الگ معنی ہے، لیکن اس الگ الگ معنی کے باوجود انہوں نے ایسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کیا وسعت عطا فرمائی تھی، کیا کشادگی دی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل ترین الفاظ کو، مفاہیم کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیا کرتے ہیں، سمجھے؟ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن وہ سمجھاتے ہیں کہ مشاہدہ یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، مشاہدہ یہ دنیا میں ہوگا اور رویت آخرت میں ہونے والے ہے۔ مسئلہ حل کر دیا۔ کیا کہا؟ مشاہدہ، یہ مشاہدہ یعنی مشاہدے کے اندر یہ دیکھنے والا جو نظر آ رہا ہے وہ دونوں ہے نا، مقابلہ باب مفاعلت کی یہ خصوصیت میں سے ہے ابھی صاحب، ٹھیک ہے نا، باہم کسی چیز کا ہونا، ابھی صاحب ہے نا، آپ بہتر جانتے ہیں، باہم ہونا باب مفاعلت کی خصوصی، یہ مشاہدہ اسی سے، مشاہدہ نے مشاہدہ، ٹھیک ہے، یہ باہم، یہ دیکھنا، یہ دیکھنے والا بھی موجود ہو اور جسے دیکھ رہا وہ بھی موجود ہو، مشاہدے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو صوفیہ نے الگ الگ باتیں اس بارے میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ بات طے ہے، یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور معتزلہ کا جو عقیدہ ایک پہلے فرقہ ہوا کرتا تھا، بہت سخت گیر تھا، وہ کہتا ہے کہ کبھی اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا،
اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں، آخرت میں ممنوع ہے۔ صوفیہ یہ بھی کہتے دنیا میں ممنوع ہے، ممنوع ہے، اللہ جسے دکھانا چاہے۔ ہم نے کہا نا لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کہ دیکھنے والی آنکھ جب اس دنیا میں آئے گی تو ضرور میرے جلووں کا نظارہ کرے گی، سمجھے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیدار الحمدللہ تعالی ہے نا، تو اس لیے صوفیہ کہتے کہ ممنوع ہے، دیدار ممنوع ہے۔ لیکن آگے چل کر بڑی اچھی بات ہمارے اور آپ کے سامنے وہ کرتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مومنین اقوام اللہ رب العزت کا اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے، انہیں زیارت نصیب ہوگی۔ خواص دنیا کے اندر اپنے دل کی نگاہ سے، رویت سے نہیں، بصیرت سے، کیا کہتے ہیں دل کی ایک نگاہ ہوتی ہے، یہ جس کے پاس دل ہے نا، وہ دل جو اللہ رب العزت چن لے، پھر وہ دل کو اللہ رب العزت ایک صلاحیت عطا فرماتا ہے جو ماتھے کی آنکھ کو وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو دیدہ دل جسے عطا ہوتا ہے، یعنی بصیرت جسے عطا ہوتی ہے، اللہ کے وہ محبوب بندے اللہ رب العزت کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ پھر صوفیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ادراک ہوتا ہے اللہ رب العزت، یعنی کہ انہیں کیا اللہ رب العزت انہیں اپنی وہ رویت عطا فرماتا ہے، بصیرت والی۔ ایک آخر میں ایک بات کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت ایک خاص وقتوں میں مراقبے کی حالت میں اپنی تجلیات کی زیارت کرواتا ہے، یہ اخص الخاص ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا نا پھر یہ اللہ کے محبوب بندے خوابوں کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار نہ کر پاتے۔ پھر آگے چل کر بہت اچھی بات ارشاد فرمائی اور کہا، جو 4 لفظ استعمال کیے نا، رؤیت، مشاہدہ، ساتھ ہی ساتھ اصول اور یقین، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یقین ایک ایسی چیز ہے، یعنی یقین اس کے آگے پھر کوئی چیز نہیں، یقین کے آگے کچھ نہیں، سمجھے؟ یقین کے درجات ہے، لیکن بندے نے اپنی بندگی میں جو پانا ہے نا وہ یقین ہی پانا ہے۔ حتیٰ یأتی یکل یقین، ہماری آخری منزل بندوں کی کیا ہے؟ وہ یقین ہے، یقین، یقین سے آگے کوئی منزل نہیں۔ اور یقین کے درجات ہے، پھر سمجھا رہا ہوں، کسی کو پہلا کسی کو دوسرا، اللہ حاضر قیاس، اس کے اللہ نے جتنے درجے رکھتے ہیں وہ درجے ملتے رہتے ہیں، اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن یقین آخری منزل ہے بندوں کے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین کامل حاصل ہو جائے نا تو وہ یقین بھی دیدار کی طرح ہوا کرتا ہے۔ یقین حاصل ہونا گویا کہ دیدار ہو جانا، یقین حاصل ہونا گویا کہ تجلیات کا دیکھ لینا، یقین یہ دیدار کے درجے میں ہے۔ ارشاد فرماتے یقین دیدار کے درجے میں ہے۔ ہر ایک کا یقین یکساں نہیں ہوتا، ہر ایک کا یقین یکساں نہیں ہوتا، اور یقین بڑی عظیم دولت ہے دوستوں، جسے مل جائے اور جتنی مل جائے، یعنی آخری درجے میں بھی مل جائے تو یہ بھی کمال کی چیز ہے، یاد رکھنا۔ اور اگر کبھی بلندیاں آتا ہو تو پھر اس کا کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا اس کا۔ لیکن یہ یقین کی منزل سے جب بندہ آگے نکلتا ہے، سبحان اللہ، تو اسی کو بیان کیا مخدوم پاک نے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی رویت، رب تبارک و تعالی کا دیدار تنہا کبھی نہیں ہو سکتا، صفات کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ کی جو صفات ذات ہے، صفات ہے، کبھی سمجھایا علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی صفات ہے۔ صفات کے اپنے یعنی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو صفات کا معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ہیں، وہ ایسے ہے کہ اس کی ذات کا وہ حصہ نہیں ہے اور جدا بھی نہیں ہوتے نا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے وہ الگ ہے، ایسا بھی نہیں،
سمجھے؟ تو صفات کے ساتھ ہی بندہ اللہ رب العزت کی زیارت کر سکتا ہے، چاہے جب زیارت کرے۔ خواب میں بھی اگر زیارت ہو رہی ہے اللہ کے محبوب بندوں کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ صفات کی تجلیات ہوتی، ذات کی نہیں ہوتی۔ مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کس کی؟ صفات کی تجلیات ہوتی ہیں، جو جیسے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جو بیان فرماتے ہیں نا، 120 مرتبہ میں نے دیکھا اور صرف 4 ہی باتیں میں نے اپنے دیدار کی لوگوں سے بیان کی تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ کیسی باتیں ہوں گی؟ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم نے 120 مرتبہ اللہ رب العزت کے تجلیات کا دیدار کیا، یعنی تجلیات کو نظارہ حاصل کیا، وہ شرف پایا۔ کہتے ہیں وہ 120 میں سے 4 باتیں صرف مخلوق تک پہنچائی تو اسی کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اور کیا بتاتا تو کیا دکھتا ہوگا وہاں پر؟ لیکن اس کے باوجود کتنے سنبھل کر بات کہی گئی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی اللہ رب العزت کی تجلیات کا کوئی خواب میں اگر دیدار کر لے تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے ذات کا دیدار کیا، بلکہ اس نے ذات کا نہیں اللہ رب العزت کی صفات کا دیدار کر لیا۔ وہ صفات کی تجلیات ہے جو اللہ رب العزت نے خواب میں انہیں عطا فرمائی، یہ دکھا دی ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے دیدار کا اگر دعویٰ کرے تو سن لو، اللہ رب العزت کی ذات نور ہے، اور نور کو دیکھنے کی صلاحیت کسی آنکھ میں اللہ رب العزت نے رکھی نہیں ہے، جل کے خاک ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ کی آنکھیں تھی کہ وہ تجلیات کو سہ گئی کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ عام انسانوں کو کہا ہو سکتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیسے دل کو لگتی ہے کہ صوفیہ نے کیسے کھول کے رکھ دیا ہمارے اور آپ کے سامنے کہ کوئی اللہ رب العزت کی تجلیات کا اگر دیدار خواب میں کر لے تو وہ دیدار براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کا نہیں، اس کے صفات کا ہے نا، اس کی صفات کا ہے، وہ جلوے ہے۔ اور باریک بات کی طرف لے گئے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب میں دیدار کرتے وقت کسی صورت کو دیکھ لیا، کسی صورت کو، تو یاد رکھنا وہ صورت اللہ رب العزت کی نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ صورت کا دیکھنا کسی کا فطور ہو سکتا ہے، کسی کی سمجھ ہو سکتی ہے، کسی کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت صورت سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، سمجھے؟ تو اللہ رب العزت، اور ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، سمجھے؟ کہ جب بندہ دیکھتا ہے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو کبھی اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ دیکھے، کچھ بڑھ کر کہے تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے، جو ہے اس کا انکار کر دے تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے، سمجھے؟ جو دیکھے اس سے بڑھ کر کہے تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے، جو دیکھے اس سے بڑھ کر ایمان چلا جائے، اور جو دیکھے اس کا انکار کرے تب بھی ایمان ہاتھ سے چلا جائے، سمجھے؟ تو کہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اس کیا نام ہے، اس درخت کو دیکھو، اس درخت کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا، سمجھے؟ اگر کوئی کہے کہ اس درخت جو ان اللہ کی آواز آئی وہ درخت خدا ہے، حد سے آگے بڑھے تو کافر، اور کوئی یہ کہے کہ وہ آنے والی آواز خدا کی نہ تھی تو کافر۔ ایسے سمجھ کا اتنا اعلیٰ معیار ہمارے سامنے اس سادگی کے ساتھ صوفیہ نے رکھا اور ہمیں سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ لوگوں جانو تم اس مقام پر اگر نہ آ سکتے ہو تو نہیں آ سکتے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے محبوبوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی کون سی منزل انہیں عطا فرماتا ہے کہ خوابوں کے اندر بھی انہیں اپنے صفات کی تجلیات کے نظارے کروا دیا کرتا ہے۔ تو بندہ چاہے تو کیا مقام حاصل کر سکتا ہے، سمجھے؟ اسے سن کر کے اگر کسی میں خواہش نہ ہو رب کے قرب کی تو اور کیا خواہش کرو گے دوست؟ اور کون سی تمنا اپنے اندر جگاؤ، کون سی بات اپنے اندر لاؤ گے، کس بات کو سمجھنا چاہو، سمجھے؟ ذری حافظ صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سمجھ نہیں سکتے، سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کے آگے کی پوزیشن اور ایک سٹیپ اور ہے۔ کیا ہے؟ تو سمجھا نہیں سکا، کہا تو صحیح، سنا تو صحیح، کہا تو صحیح، سنا تو صحیح، یہ اور بات ہے کہ سمجھ نہ سکا، لیکن ایک شوق کے لیے تو آیا تو صحیح، میرے دربار میں پہنچنے کے لیے دستک تو لگائی، اندر انٹری ملی نہ ملی، داخلہ ملا نہ ملا، اجازت ملی نہ ملی الگ بات ہے، آیا تو صحیح۔ سن لے، آنے والے کا مقام جو دیدار کے لیے آتا ہے نا، اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ پھر وہ تابعی ہو کر صحابہ کو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔
حضرت اویس قرنی دیدار کے شوق میں آئے تھے، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا تو اللہ کے رسول نے اس دیدار کی لاج یوں رکھی کہ حضرت عمر حضرت علی سے کہا ان کے پاس جانا، اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی دعا جن سے کرائی گئی۔ تو دیدار کا اپنا مقام ہے، کوئی شک نہیں، دیدار کی خواہش کا بھی تو اپنا مقام ہے، یہ موضوع اعلیٰ ترین صحیح، کوئی شک نہیں، لیکن اس موضوع کا کم درجہ یہ تو ہے کہ سنا جائے، کہا جائے، کوشش تو کی جائے، دل میں ایک انگڑائی تو آئے، ہمارے کروٹ تو لے ہمارا قلب، جانے تو صحیح رب کا قرب کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا تجلیات ملتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے دوستو۔ کیوں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، خدا کی قسم، نہ پہننے کے مکمل کپڑے تھے تو ایک کے علاوہ دوسرا جوڑا ان کے پاس نہیں تھا، دسیوں سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس، کھانے کے لیے ایک وقت مل جاتا تو 3 دن بھوکے رہ جاتے، وقت گزرتا، لمبا ترین وقت گزر جاتا، کچھ نہ ملتا ان کو، اس کے باوجود جو سکون، جو یقین، جو اطمینان ان کے پاس تھا، دنیا کی ساری نعمتیں رکھنے والوں کے پاس وہ اطمینان نہ تھا۔ کیوں؟ ایسی چیز انہیں عطا ہو جاتی تھی کہ جس کے سامنے کوئی چیز، کوئی نعمت برقرار نہ رہتی، یا اس کا معیار، یا پھر اس کی بات رکتی نہیں، ٹھہرتی نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دیدار کی خواہش ایسی ہی ہے کہ جسے مل جائے تو سبحان اللہ کیا کہنے۔ آخر میں آپ ایک بہت اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ کا ظہور دنیا میں یہ تمثیلاً تھا۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن کر حضور تشریف لائے تھے، اللہ کے صفات کا پرتو بن کر۔ بہت اچھی بات ہے، آخری بات آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے صفات کا مظہر بن کر آئے تھے، مظہر کامل اللہ رب العزت کی صفات کا۔ اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ معراج کے پورے سفر میں رب کے دیدار کے بعد آپ دیکھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں حضور کا پہنچنا حضور کی معراج، حضور کا پہنچنا حضور کی معراج نہ، حضور جس جگہ پر گئے، جہاں سے گزرے، اس جگہ کی معراج ہو گیا۔ حضور کا جانا اس جگہ کی معراج تھی، نہ کہ حضور کا جانا حضور کی معراج۔ آگے وہ بیان فرماتے، علماء بیان فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا، فدنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام عطا فرمایا، تو وہ کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے صفات کا کامل مظہر ان مقامات پر بنایا، ہر صفت سے گزارا اور اس صفت کا پرتو آپ کی ذات کو بنا دیا، ہر صفت کا پرتو۔ تو حضرت عبداللہ تستری ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے، یعنی یہ مظہر صفات ربانی ہے مصطفیٰ کی ذات۔ تو جو پرتو ہوتا ہے، کہ سایہ ہوتا ہے، یاد رکھنا سائے کا سایہ نہیں ہوتا، سایہ کسی چیز کا ہو تو سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے قد کا سایہ نہیں تھا، سمجھے؟ یہ خود آپ کی ذات اللہ رب العزت کے صفات کی مظہر کی اس کا پرتو تھا، پرتو کا پرتو نہیں ہوتا، سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ تو دوستان عالی وقار، یہ موضوع مشاہدہ کا، یقین کا، رویت کا، اصول کا، یہ اس لیے بیان ہوا تاکہ ہمارے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو جائے، ایک ذوق جاگ جائے ہمارے اندر، وہ صفات اللہ رب العزت کے طرف بڑھنے کی ہم میں پیدا ہو جائے، ہے نا۔ پلٹ کے اپنی زندگی میں دیکھیے گا، میں بھی دیکھتا ہوں، مایوسی تو نہیں کہیں گے لیکن ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عمر گزرنے کے بعد خود سے میں سوال کرتا ہوں، آپ بھی کریں، ہے نا، کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ کہہ سکے کہ ہم نے زندگی کے مقصد کو پا لیا، بندگی کے مقصد کو پا لیا، کہہ سکے اللہ کے بندگی کے حوالے سے کیا اس مقام، اس پوزیشن میں ہم ہیں کہ خود کو اللہ کا بندہ کہہ سکے؟ بڑا سنجیدہ سوال کریں، آپ سے خود سے کریں، دن رات میں کبھی کریں، اپنے مصائب کے اوقات میں کریں، جب مصیبتیں ہوں تب بھی
اور اللہ کے انعام ہو تب بھی کرے کبھی اپنے آپ سے کہ اللہ رب العزت نے اتنی زندگی کی بہاریں عطا کی، نعمتیں دی. ہم میں سے بیشتر لوگوں کی اوقات شکر کے اوقات ہیں، انکار مت کرو اس کا، شکر کے اوقات. بہت کم لوگ ہم میں ہیں کہ جو واقعی صبر کے اوقات اور منازل سے گزر رہے ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے کہ زندگی میں کون سا خلا ہے، کون سی کمی ہے کہ جسے پورا کرنا ہے؟ دوستو دعوت یہی ہے آپ کو، میرے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میں فکر یہی ہمارے آپ کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس جانب پڑے رب کو پانے کی خواہش، رب کے قرب کی خواہش، رب کے رضا کی خواہش، رب کو پانے کی خواہش، رب کو چاہنے کی خواہش ہمارے اندر بیدار ہو جائے، ہے نا. اپنا وقت لگائیے اس میں، اس سلسلے میں آگے بڑھیے، دن اور رات میں کچھ وقت ضرور نکالیے، ہے نا. جب آپ ایسا سوچیں گے نا تو اس سوچ کے نتیجے میں کبھی نماز آپ کی چھوٹے گی نہیں، آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی، ہے نا. کچھ نہیں اپنے رب کو یاد کرنے کا یہ جو وقت رب تبارک و تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہے کہ بندہ تو بڑا کاہل ہے نا. حضرت موسیٰ نے حضور سے کیا عرض کیا تھا، ہے نا، پیارے نبی سن لیجیے آپ کی امت یہ بھی نہ کر سکے. یہ بات تو سچ تھی نا. اللہ رب العزت جانتا، یقیناً جانتا ہی ہے، وہی جانتا ہے، وہی علیم و خبیر ہے کہ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ ہم پر چھوڑ دیا جاتا. کسی بھی قوم کے پاس، کسی دھرم کے پاس چلے جاؤ، یعنی کمپلسری عبادت پوچھو تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ یوں کرو یوں کرو، خود ہی بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی طریقہ جو ہے ایک نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی عبادت کمپلسری نہیں ہے، کرنا ہی ہے. کس کے پاس ہے مجھے بتاؤ؟ کرنے کے بڑے ثواب، نہ کرنے کے بڑے عذاب جس میں بیان کیے گئے ہو، ہے ہمارے پاس کمپلسری. ہماری ساری چیزیں واضح ہے. ایمان کیا ہے بتا دیا گیا، شہادت کسے کہتے ہیں بتا دیا گیا. دین کی بنیاد 4 کن چیزوں پر ہے، بچہ جانتا ہے، نہیں جانتا. فرائض کیا ہے جانتا ہے. تو کمپلسری اللہ رب العزت نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس بندگی کے دائرے میں باقی اور قائم رہیں، اس سے باہر نہ جائیں کہ بندو کچھ نہیں، تم سے اتنا ہو ہی سکتا ہے، اس لیے میں نے اتنا ہی تمہیں دیا، اتنا ہی کر لو تو تم اچھے بندے بن جاؤ، مجھے اچھے بندے بن جاؤ. تو جو کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال، کیا میں نے اس بندگی کی پوزیشن کو، عبدیت کی پوزیشن کو حاصل کر لیا؟ میں ویسا بندہ بنا یا بندے بننے کی کوشش ہی کی؟ کوشش بھی نہیں ہے ہماری دوست، ہے نا. اس کوشش کا اعلیٰ ترین نمونہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی. سمجھے؟ کمپلسری کر دیا اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اتنا ہی کر دیکھو کیسے کیسے بندگی کے احساس تم میں اور ہم میں جگ جایا کرتے ہیں. اور ایک احساس یقین کرو نماز ہمارے اندر وہ پیدا کرتی، وہ احساس کہ باقی دیگر جو ہم پر فرائض ہوتے ہیں نا، یقین جانو نماز میں وہ کشش ہے کہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے لیے وہ آپ کو آمادہ کر لیا کرتا. سمجھے؟ بہت کم نمازی ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، بہت کم نمازی بہت کم ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، اور بہت کم نمازی ایسے ہوں گے جو نمازی ہو اور حج کی استطاعت ہو جائے وہ حج نہ کرے. تو وہ کشش ہے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بندگی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، صبح ہو یا رات ہو، دن ہو یا شام ہو، کہ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے گھروں کے اندر ہم لوگ حاضر ہو جائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں تیری تجلیات کے نظارے کسی حوالے سے ہمیں کرا دے کہ جس سے یقین کی دولت ہم سب کو مل جائے، مایوسی سے ہم سب کو بچا. رب تبارک و تعالیٰ دنیا ہمارے دلوں میں اتنی نہ بسا کہ رب تبارک و تعالیٰ تیری یاد نہ بس سکے، تیری یاد اتنی بسا کہ دل کے اندر دنیا نہ بس سکے. رب تبارک و تعالیٰ دنیا نہ بس سکے. رب تبارک و تعالیٰ اتنی یاد تیری ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، بسا دے، رچا دے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں تیرے اچھے بندوں کے چاہنے والوں میں شامل فرما. بزرگوں نے جو باتیں کہی ہے میرے مالک اس کے سمجھنے سمجھانے کی یا کم از کم اس کے سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے میرے مالک. ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما، زبان کو رب تبارک و تعالیٰ تاثیر و اثر عطا فرما، دلوں کو ان کیفیات کے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرما. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لفظوں اور فکروں کی غلطیوں کو اور رب تبارک و تعالیٰ ان لفظوں کو معاف فرما.
رب تبارک و تعالیٰ تیری شان کے مطابق، تیرے حبیب پاک کے شان کے مطابق ہمیں زبانیں اور مفاہیم نصیب فرما رب تبارک و تعالیٰ، وہ وجدانی کیفیات نصیب فرما ہماری زبانوں کے ساتھ ہمارے دلوں کو رب تبارک و تعالیٰ کو وجدانی کیفیات نصیب فرما کہ ہمارے دل اجلے ہو جائے، ہمارے دل پاکیزہ ہو جائے، ہمارے دل کو رب تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو تیری ذات کا نور مل جائے میرے مالک۔ دنیا میں محرومی سے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ دور فرما دے، قبر میں نبی علیہ السلام کے دیدار کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی معرفت رب تبارک و تعالیٰ آسان ترین فرما دے، کل قیامت میں حضور کی شفاعت کی روشنی میں جنت میں بلا حساب داخلہ اور جنت میں تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی حبیبک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کی لذت